بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء نے اکثر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد سداد کا بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ عاد قوم میں سدید اور سداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک سے ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ سدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے قیمت دے کر اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے۔ میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے اس لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے، اب اسے لینا چاہیے، لیکن یہ حیلہ بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ سدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا۔ سدید نے حکم کیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح سدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا اور اس کے انصاف کا بھی خوب نام ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد سداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ سداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر سداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا چاندی ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مسک عنبر اور موارد اس کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی اور اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے۔ ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور اس کے پیروں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیروں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو
خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ سداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مسک و عنبر بچھوایا۔ اس کے محل کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور سداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑایا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراؤنے قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ سداد اس گھڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی تمہارا یہ کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بولا اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر زیادہ ترس تمہیں آیا؟ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا جنگلی درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ اور دوسرا سداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی برس میں عمارت بنوائی تھی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی دنیا سے ودا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عزرائیل، یہ سداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو
یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دیا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے دیں، پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔